حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج قربانی کے کچھ خصوصی مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ قربانی سے متعلق، قربانی سے جڑا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے ایک بکرا خرید کر کے لانے کے بعد قربانی کے دن آنے سے پہلے اتفاق سے وہ آدمی غریب ہو گیا، اب صاحب نصاب نہیں رہا۔ تو اب اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس بکرا کو ہم بیچ کر کے اپنے دوسرے ضروری کام میں ہم لگا لیں، چونکہ ہم تو غریب ہو گئے ہیں، صاحب نصاب ہے نہیں، تو وہ آدمی بیچ کر کے اپنے ضروری کام میں لگا سکتا ہے یا نہیں۔ تو قربانی کے دن کے آنے سے پہلے وہ غریب ہو گیا تو اس کو بیچ کر کے وہ اپنے ضروری کام میں اس کے پیسے کو لگا سکتا ہے۔ لیکن قربانی کے اگر آخر دن تک پھر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ بکرا خرید کر کے قربانی کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر آگے ہم ایک اور اہم قربانی کے ایک اہم مسئلے کو سمجھیں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو پچھلے سال اس نے قربانی نہیں کیا، حالانکہ وہ صاحب نصاب تھا، کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی جو وہ قربانی نہیں کر سکا۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ پچھلے سال کی قضا قربانی کو ہم اس سال کر لیں، اور اس نے ایک بڑے جانور میں 2 حصہ لے لیا۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آدمی جو پچھلے سال کی قربانی کی وجہ سے ایک حصہ پچھلے سال کے حصے کے لیے اور ایک حصہ اس سال کے حصے کے لیے اس نے ایک بڑے جانور میں حصہ لے لیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اور جو 5 شرکا ہیں تو ان کی قربانی پر اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پچھلے سال کی اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس آدمی نے جو بڑے جانور میں ایک حصہ پچھلے سال کے عوض میں اور ایک حصہ اس سال کے عوض میں اس نے قربانی کا لیا ہے، تو باقی شرکا جو 5 شرکا ہے ان کی قربانی درست ہو جائے گی، ان کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب اس کی قربانی جو اس کا 2 حصہ ہے، ایک حصہ پچھلے سال کا اور ایک حصہ اس سال کا، تو پچھلے سال کا جو قربانی کا جو قضا کی نیت سے جو اس سال پچھلے سال کے عوض والا دے رہا، تو وہ حصہ اس کا نفل مانا جائے گا، قضا نہیں مانا جائے گا، وہ قربانی نفل ہو جائے گا۔ اور ایک حصہ جو ہے جو اس سال کا واجب ہے، جو رواں سال ہے، اس سال کا جو واجب ہے، تو ایک حصہ وہ مانا جائے گا۔ اب پچھلے سال کی عوض کے لیے اسے بکرا کے ایک بکرے کی قیمت یا ایک بکرا خرید کر کے اسے صدقہ کرنا پڑے گا، مسئلہ یہ۔ پھر ایک اور قربانی کے ایک اور اہم مسئلے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، جو مسئلہ بہت ابھی رائج ہے اور لوگ فون کے ذریعے آ کر کے سوال کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھیڑ وغیرہ میں، جانور میں جس کے بال کاٹ لیے جاتے ہیں، تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب ہے کہ قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی اس جانور کی جس جانور کا بال کاٹ لیا گیا، اس کی بالکل جانور کی قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب ایک اور اہم مسئلہ دیہاتوں میں، شہروں میں خصوصاً یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جہاں جانور کی قربانی ہوتی ہے، ذبح ہوتی ہے، تو اس جگہ پر پختہ وغیرہ ہوتا ہے، تو پختہ ہونے کی وجہ سے جانور کو گرانے کی وجہ سے جانور کے اندر عیب پیدا
جو ہے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتے ہیں یا کبھی سینگ ٹوٹ جاتے ہیں جو جانور کو گرانے کی وجہ سے، تو کیا جانور کے ذبح کے وقت، قربانی کے وقت اگر اس کو گرایا جا رہا اور گرانے کے وقت اگر اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو رہا تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی اور اس جانور کی قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ گرانے کے وقت جو کوئی عیب پیدا ہوا ہے تو وہ بھی قربانی ہی میں شمار ہوگا، وہ عیب نہیں مانا جائے گا۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ ابھی دور حاضر میں، ابھی ان زمانوں میں ایک اور مسئلہ ایک عام عروج پکڑے ہوا ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ کوئی جانور ہو جس کو لوہے کے رڈ وغیرہ سے یا لوہے کے کسی اور چیز کو گرم کر کے اس کے پشت کو داغ دیا گیا ہو، یا ہل جوتنے کی وجہ سے جو ہے اس جانور کو داغ ہو گیا ہو، یا کسی نے مارا ہو اس کا داغ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ قربانی اگر زخم نہیں ہے اور جو ہے تندرست ہے اور اس کی وجہ سے جو جانور کو زیادہ نقصان نہیں ہے، لوہا کے رڈ وغیرہ سے داغنے کی وجہ سے یا ہل جوتنے کی وجہ سے جو پشت یہ کاندھے کے اوپر بڑا زخم وغیرہ صرف داغ ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ایسے بے عیب جانور جو تندرست ہو اس جانور کو تلاش کیا جائے، ایسے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ایک اور دریافت کیا جاتا ہے کہ کیا بانجھ جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بانجھ جانور وہ ہے کہ وہ جانور مؤنث ہو اور فیمیل جانور، لیکن اتفاق سے یعنی جیسے بکری ہو، بھیڑ ہو، بھینس ہو، اونٹنی ہے، اب اس کو کوئی بانجھ جانور ہے، اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو مؤنث فیمیل ہے لیکن بچہ نہیں ہو سکا، اب اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، کسان نے انتظار کیا، اب اس کی قربانی کرنا چاہ رہا، تو کیا بانجھ جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو مسئلہ ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی ہو جائے گی، اور یہ اور بھی تندرست موٹا فروا رہتا ہے، اس کے قربانی میں کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ جو قربانی سے متعلق قربانی کے دنوں میں زیادہ لوگوں میں گردش کرتی ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا کسی جانور کے ناک کٹے ہوئے ہوں تو ناک کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو مسئلہ ہے کہ ناک کٹے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کسی جانور کے زبان کٹے ہوئے ہوں تو زبان اگر اس قدر کٹے ہوئے ہوں کہ اس کے گھاس وغیرہ کے کھانے میں اسے دشواری ہو رہی ہو اور وہ کھا نہیں سک رہا ہو جانور، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ پھر جانوروں کے مسئلے میں ایک اور مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، کسان اور قربانی کرنے والے ہمارے خواتین اور جو ہے اور بھی حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا جانور کے تھن کے بارے میں کہ کتنے تھن سوکھے ہوئے ہوں یا دودھ نہیں آ رہے ہوں یا اس میں زخم ہو، ناکام ہو، کٹے ہوئے ہوں، تو اس جانور کی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبی ہے، بھیڑی جو ہے بھیڑ کی مؤنث، تو اگر اس کے دو ہوتے ہیں تھن ہوتے ہیں جس سے دودھ آتے ہیں، اس میں سے اگر ایک خشک ہو یا کٹ گیا ہو، اس سے دودھ نہیں آ رہے ہو، تو اس کی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں بھینس، اونٹ وغیرہ ہے، تو اس میں اگر دو تھن جو ہے خشک ہو گیا یا بہت زخم ہے اس میں یا کٹ گیا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خنثی جانور، وہ جانور جو نہ مذکر ہو اور نہ مؤنث خنثی ہو، تو اس خنثی جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی بہت سارے لوگ دریافت کرتے ہیں۔ تو دوستو، خنثی جانور کی قربانی نہیں ہوگی،
خنثی جانور کی قربانی نہیں کرنی ہے۔ خنثی اسے کہیں گے جو نہ مذکر ہو اور نہ مؤنث، نہ میل ہو نہ فیمیل ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر ایک مسئلہ، بہت اہم مسئلہ آتا ہے کہ کیا کوئی جانور لنگڑا ہو تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ اگر 3 پاؤں درست ہے، 3 پاؤں سے وہ چل رہا ہے، اور ایک پاؤں ہے جو بالکل اس پہ جو ہے اس کو زمین پہ ٹیکتا ہی نہیں، اس کا سہارا ہی نہیں لے رہا ہے، تو اگر زمین کا سہارا نہیں لے رہا، اس پاؤں کا سہارا نہیں لے رہا، زمین پہ نہیں ٹیک رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے پاؤں کو اوپر اٹھا کر کے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ جانور جو چوتھا پاؤں جو بالکل اس کا لنگڑا ہے یا ٹوٹا ہوا یا دقت ہے، تو اس کو زمین پہ ٹیک بھی رہا ہے اور ہلکا اس سے ساتھ چلنے میں اس پاؤں کا سہارا بھی لے رہا، اس پر بھی اگر وزن دے رہا ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ پھر ایک بڑا مسئلہ عام طور سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کوئی جانور ہے جو دتا نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دوستو، دتا مراد نہیں ہے، جانور کی عمر مراد ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے کم ہے اونٹ تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بھینس ہے، کٹرا ہے، بچھڑا ہے، تو اس کی عمر جو ہے 2 سال جو ہے مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کے لیے جو ہے 1 سال کا ہونا جو ہے بالکل مکمل ہونا 1 سال کا بالکل ہی ضروری ہے۔ پھر دمبا اور بھیڑی کے معاملے میں ہے کہ 6 سال سے زیادہ کا ہو اور وہ 6 ماہ سے زیادہ کا ہو، اور 1 سال کے بھیڑ میں اگر اس کو ڈالا جائے تو 1 سال کا لگتا ہو، مکمل فروا اور تندرست لگ رہا ہو، تو 6 ماہ کا بھیڑ اور دمبے کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن 6 ماہ سے اگر کم کا بھیڑ اور دمبا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اگرچہ وہ بھیڑ اور دمبا یہ لگ رہا ہو کہ وہ سال بھر کا ہے، پھر بھی نہیں ہوگی اس کی قربانی۔ کم سے کم 6 سال سے اوپر کا ہونا، 6 ماہ سے اوپر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اونٹ جو ہے 5 سال کا، بچھڑا، کٹرا، بھینس یہ جو ہے 2 سال کا ہونا، اور بکرا، بکری 1 سال کا ہونا، بھیڑ اور دمبا 6 ماہ سے زیادہ کا ہو تو چلے گا، تندرست ہو۔ ہاں، اگر ہم نے خود نہیں پالا ہے، خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اونٹ کی خریداری میں اب دیکھیں گے بیچنے والا جو کسان ہے وہ اگر جو اس کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے بالکل درست اور سچا ہے اور سچی بات بتا رہا ہے، اس کے سیاق و سواق سے لگے کہ یہ بتا رہا ہے اونٹ کی خریداری میں کہ یہ مکمل 5 سال کا ہے، تو ہم اس اونٹ کو خرید سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچھڑا، بھینس اور کی خریداری میں، کٹڑا کی وغیرہ کی خریداری میں وہ بتا رہا ہے بیچنے والا، اور ہم کو اس کی بات پہ اس کے سیاق و سواق سے یقین بھی بن رہا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، تو ہم خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح بکرا بکری کے خریدنے میں بھی اگر اس کی بات سے، سیاق و سواق سے، ساری چیزوں سے ہمیں یقین بن رہا ہے کہ وہ 1 سال کا مکمل ہے، تو ہم خرید سکتے ہیں۔ اور بھیڑ دمبے وغیرہ میں 6 ماہ سے زیادہ کا ہے اور لگ رہا تندرست ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل 1 سال کا اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح، اور اگر خود اپنے پاس پالے ہوئے ہیں تو خود تو اندازہ ہوگا۔ اس طریقے سے ہم اپنی قربانی کے مسائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان مسائل سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے ان مسائل پر اچھی طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔